تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اتنی زیادہ تعریف جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم اس پاک ذات کی پے در پہ نعمتوں اور نوازشوں پر حمد بیان کرتے ہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس کے شائن شان ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنی بعض مخلوق کی شان کو اسوہ اور قدوہ بنانے کے لیے بلند کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور اسوہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو روشن سیرت اور تابناک پاک قلب کے اعتبار سے مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ اے اللہ ان پر درود نازل فرما جو پوری طرح ان کے حق کے برابر ہو، اور برکت عطا فرمائے ہمارے رب ان کی عالی مرتبت آل اور عزت والے شریف الاصل اصحاب پر، اور جو ان کے اچھے طریقے سے پیروی کریں اور جنت میں بلند مقامات اور نیک لوگوں سے ملاقات کی امید کرتے ہوں، اور قیامت کے دن تک بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اقرار و تعظیم اور محبت و ولا کے ساتھ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اہل تقوی ہی روشن شاہراہ والے ہیں۔ ان کی شان ہمیشہ بلند اور بلندی کی طرف رواں دواں ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ بلندی و مکارم کے درمیان ہوتے ہیں۔ متقی جب تقوی میں راسخ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دو تاج ہیں، سکینت اور جلال کے تاج۔ مسلمانوں، ایک ایسی دنیا جو فتنوں اور اضطراب سے موجزن ہے، جو فرقوں، جماعتوں اور باہمی کشمکش سے بھری ہوئی ہے، اس میں ہر کوئی حق اور حقیقت و درستگی پر اجارہ داری کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ہی قدوہ سمجھ رہا ہے، اور یہ کہ صرف اسی کی اقتداء اور پیروی کی جائے، جبکہ چیلنجز و بحران اور تغیرات و تبدیلیوں کی کثرت ہے، جہاں انسان کو ضرورت ہے کہ راہ نجات تلاش کرے اور بردباری اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے معاملات میں دین و عقل کا استعمال کرے، اور یہاں اہم اور بڑے معاملوں کے درمیان سے ایک معاملہ ظاہر ہوتا ہے جو معاشرے اور افراد کی بھلائی اور تہذیب و عظمت کی تعمیر کا سبب ہے۔ جان لو کہ وہ اسوہ اور نمونہ، اقتداء اور راست روی، اتباع اور پیروی کا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ کتنا ہی بڑا اور اہم ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا ہے، ہمیں لوگوں کی سیرتیں بہت ساری فقہ سے زیادہ محبوب ہیں۔ اے لوگوں، قرآن کریم نے اسوہ کے موضوع کو بڑے ہی اہتمام اور توجہ سے بیان کیا ہے، اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں، اس لیے کہ قابل تعریف اخلاق کے لیے یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دیا ہے، اور انہی کی اقتداء کی جائے گی۔ اس میں کوئی تعجب بھی نہیں، اس لیے کہ قابل تعریف اخلاق کے لیے تشریعی طور پہ رہنمائی کے اعتبار سے ترغیب دلانے اور مکمل کرنے میں مصدر اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے واضح اور براہ راست لفظوں میں انبیاء و رسول کی پیروی پر ابھارا ہے۔ یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی ان کی ہی طریق پر چلیے۔ امام طبری رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ عمل جسے انہوں نے انجام دیا، وہ منہج جس پر وہ چلے، وہ ہدایت جس کی ہم نے انہیں رہنمائی کی، وہ توفیق جس کو ہم نے عطا کیا، اس کی اقتداء کریں، اس پر عمل کریں، اسے اختیار کریں اور اس پر گامزن رہیں۔ وہ ایسا عمل ہے جس میں اللہ کی رضا ہے، ایسا راستہ ہے جس پر چلنے والا راہیاب ہوا۔ اللہ نے اپنے بعض چنے ہوئے منتخب بندوں کو امامت سے متصف کیا، یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ اقتداء اور پیروی کے اہل ہیں۔ فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتدى به في جميع أحواله وأفعاله، افعال و اقوال اور افعال میں۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين، اور انہیں ہم نے پیشوا بنایا کہ ہمیں لوگوں کی رہبری کریں۔ كثيرة جليلة وأشهرها الاقتداء بسيد الأنبياء نبينا وحبيبنا وقدوتنا ہمارے نبی حبیب أعيننا محمد بن
عبد الله قال تعالى لقد كان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے اسوہ ہے يرجو الله واليوم اور عقیدت کے دین پر ذكر الله كثيرا ولا تنحصر القدوة في الأنبياء والمرسلين وحدهم فمن الأسوات الحسنة التي ذكرها القرآن الكريم لقمان الحكيم ومؤمن آل فرعون اور آل فرعون کے لوگ قرنين اور ان کے علاوہ اور تمام لوگوں میں یہ ولقد اسوہ ہیں. القدوة صلى الله عليه وسلم بوضع المثل والأسوة أمام أعين صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نگاہوں کے سامنے وسلم يقول صلوا كما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. كان الصحابة رضي الله صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي اے لوگوں یہ کام اس لیے میں نے کیا ہے تاکہ تم اقتدا کرو اور اس کو سیکھ لو. كان يقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھ سے تم اپنے مناسک سیکھ لو. مسلم وخلع اس عليه ایک دن نماز میں آپ نے اپنے دونوں جوتے اتارے تو صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتا اتار دیا. جب آپ مڑے تو فرمایا تم لوگوں نے اپنا جوتا کیوں اتار دیا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم لوگوں نے بھی اتار دیا. عيناك خلعت فخلعنا اس حدیث کو احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. أرى میں نے نبی کی محبت کو عبادت سمجھتا ہوں جس سے مسلمان حساب کے دن نجات پائے گا، لكن لیکن یہ تب جب محبت کرنے والا اقتدا کرتے ہوئے آپ کی راہ پر چلا ہوگا اور آپ کے طریقے کی پیروی کیا ہوگا. صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به وبخلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور خلفائے راشدین کی پیروی پر ابھارا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دانتوں سے پکڑ لو. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے. الاقتداء ایمانی بھائیوں، غريزة ایمان اقتداء اور نقالی انسان کی فطری صفت ہے، اس لیے کہ یہ فطری طور پر سماجی واقع ہوا ہے جو اپنے ارد گرد پر اثر انداز ہوتا ہے اور اسے اثر لیتا ہے. أركانها أربعة المقتدى قدوہ کے ارکان اور شروط ہیں، چنانچہ اس کے ارکان 4 ہیں. اقتداء کرنے والا جس کی اقتداء کی جائے، جس چیز میں اقتداء کی جائے اور جس چیز کے ذریعے اقتداء کی جائے. لأنه أساس قبول اس کے اہم شروط سے اللہ تعالیٰ پر اس کے اہم شروط میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اس لیے کہ یہ عمل کی قبولیت کی بنیاد اور پیروی کی اصل ہے. اللہ تعالیٰ کا قول ہے. الإخلاص لله قال دوسری شرط اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہے، انہیں اسی کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں ابراہیم حنیف کے دین پر. تعالى بالله إياك نعبد نیت عبادت کا راز اور عمل کی اساس ہے. عمل میں اس کا مقام جسم میں روح کی طرح ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. جس نے اللہ سے مدد مانگی وہ ناکام نہیں ہوا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ابن عباس کی حدیث میں ہے جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو. وهو موافقة الأعمال پھر شاہد حال کا نمبر آتا ہے اور وہ ہے اعمال کا اقوال کے مطابق ہونا. چنانچہ سب سے سچی بات وہی ہے جس کے مطابق عمل کی شکلیں ہوں. فعلى اس لیے ہر اقتدا کرنے والے اور اقتدا کیے جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا قول، اس کے فعل اور اس کا دعویٰ اس کے حال کے مطابق ہو. حاله وقد قال شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں. والألق الظاهر في ہماری تابناک شریعت میں قدوہ کے خصائص اپنی تابناک اور چمک کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ کسی بھی عقل مند سے یہ مخفی نہیں ہے کہ قدوہ کی بہت ساری قسمیں ہیں. أطيب الجنى وأشذ الطيوب كالاقتداء ان میں سے قدوہ حسنہ ہے، یہ سب سے خوشگوار پھل ہے اور سب سے خوشبودار عطر ہے، جیسے صحابہ، تابعین، سلف صالح، ائمۃ المسلمین اور علماء ربانی کی اقتدا. قدوة ان میں سے ایک برا قدوہ ہے، جیسے وہ لوگ جو ہر کھوٹے ملحد کو اپنی عقلیں سپرد کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ان کے افعال کی نقالی کرتے ہیں. ان کا حال ویسے ہی ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے أنا على أمة وإن ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں. داخل النفس فيكون اور قدوہ کی بنیاد نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر انسان اپنے نفس میں قدوہ بنتا ہے. کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ قولوا ما لا تفعلون وغير تقي ایسا غیر متقی جو لوگوں کو تقوی کا حکم دے وہ اس معالج کی طرح ہے جو لوگوں کا علاج کرے اور خود بیمار ہو. اس میں سے ایک قدوہ مقیدہ ہے
یہ ہر اس شخص کے لیے صحیح ہے جو کسی اچھی صفت سے متصف ہو، جیسے وأهم أنواع القدوة وأجلها وأعظمها القدوة المطلقة، اور اس میں سے سب سے شاندار اور عظیم قسم قدوہ مطلقہ ہے، ولا تصل یعنی کسی شخص کی اس کے تمام اعمال و تصرفات میں پیروی کرنا، اور یہ قدوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تألقت في أبهى وأسمى رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں قدوہ اپنی تابناک اور بلند شکل اور بارونق و بلند عظمت کے ساتھ مکمل اور جلوہ گر ہوا ہے۔ الإخلاص لله سبحانه والإيمان باليوم اللہ تعالیٰ نے آپ کی اقتداء کو اللہ کے لیے اخلاص اور آخرت پر ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ والعقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك قدوة في حفظ كرامة الإنسان بل یہ آیت کریمہ اقوال افعال اور احوال میں وسلم کو اسوہ بنانے کے باب میں بڑی بنیاد ہے، اس لیے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احزاب کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کیا جائے، ایک دوسرے کو دلاسا دینے ڈٹ جانے اور قیامت اور اللہ وجل کی کشادگی کے انتظار میں اقتدا کی جائے۔ اللہ اکبر، یہ وہ نفس تھا جو آسمان سے جڑا رہا اور لوگوں سے قریب سرزمین پر زندگی گزاری۔ وہ سر تا سر نہایت درجے کی فکر مندی، اخلاص اور سچائی کے ساتھ وسیع احسان، درست عقل، شگفتہ اور سنجیدہ گفتار تھے۔ وہ بذات خود کرم ہے جسے نفس بنا کر پیدا کیا گیا، اور فضل ہے جو شخصی پیکر میں ڈھلا۔ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی مشفق اور مہربان ہے۔ ہم نے طلب کیا لیکن عظمت و شرافت مکارم میں آپ جیسا نہیں پایا۔ بأنفاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي معاشر اے مسلمانوں، وإن من أخطر ما تعانيه المجتمع ان خطرناک چیزوں میں سے جن کا معاشرے سامنا کر رہے ہیں، والنيل من ما- وهز الثقة مشاہیر علماء کا مرتبہ گرانا، آئیڈیل لوگوں کی تنقیص کرنا اور قدوہ پر اعتماد کو کمزور کرنا ہے، بالكثير على الناشئة اور نونہالوں، نوجوانوں اور نسلوں پر اس سلسلے میں سوشل رابطے کی سائٹوں کا خطرناک اثر ہوتا ہے۔ قدواتها ومن أراد جسے قدوہ چاہیے وہ سید المرسلین، مبارک صحابہ اور سلف امت کی علماء اور ائمہ صالحین کے راستے کی اقتداء کرے۔ والأئمة الصالحين سلف صالح کی اتباع کے بغیر قدوہ ہرگز حاصل نہیں کیا سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب اچھے طریقے سے پیروی کی اور وہ اس میں انتہا کو پہنچ گئے۔ مع الفضيلة والتقى وأقام أشاد مجدا شامخ البنيان شرافت اور تقوی کا معاشرہ قائم کیا اور بلند عمارت عظمت کی تعمیر کی۔ انصاف اس کا جوہر اور اس کی عمارت کی بنیاد ہے، مکارم اخلاق اور احسان کے ساتھ۔ إلى التوسط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وسطیت اور اعتدال کی رہنمائی کی اور رہبانیت و تشدد سے انہیں منع فرمایا۔ چنانچہ ہمارا دین دین وسطیت ہے، جس کے اندر نہ کوئی افراط ہے نہ کوئی تفریط۔ والإسلام وهذه دعوة حانية گہوارہ اسلام سے یہ رحمت والی دعوت ہے کہ خیر انام صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی طریقے سے پیروی کی جائے۔ السلام ظاهرا وباطنا والاقتداء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اقتداء کی جائے، عن البدع بدعت اور نئی چیز سے دور رہا جائے، خواہش پرست گمراہ لوگوں کی مخالفت کی جائے وتسلم تاکہ قدوہ حاصل ہو، وينال کوششیں محفوظ ہوں اور زندگی میں اور موت کے بعد اجر و توفیق حاصل ہو۔ بارك الله لي اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ونفعني وإياكم اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث سے برکت عطا فرمائے، انس و جن کے سردار کے راستے سے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچائے، ہم لوگوں کو ان کی اقتداء کرنے والے اور ان کے اصحاب میں سے بنائے۔ میں اپنی بات یہ کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو، وہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈریں اور اس کے لائق بھی ہے کہ وہ بخشے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک ہے اور بالاتر ہے، بہت دور اور بہت بلند ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے، درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فاتقوا الله عباد الله اللہ کا تقوی اختیار کرو، خير خلق الله يكن العز رديفكم
والنصر والتمكين حليفكم. مومنوں کی جماعت بلا شبہ بعد میں آنے والی نسلوں اور ہم عصر نوجوانوں کا مخلص ائمہ اور باوقار قائدین سلف سے ایسا رشتہ کہ وہ انہی کی سیرت کو اپنائیں، ان کے نقش قدم کی پیروی کریں اور ان کی علم و فضل کے نور سے کسب فیض کریں. ويقتبسون من نور علمهم ان وفضلهم. اہم مسائل میں سے ہے جن کی طرف علماء، آبا اور مربی حضرات کا توجہ کرنا ضروری ہے، اور یہ چیز تبھی حاصل ہوگی جب معاشرے کے فرزندوں، اس کے افراد، اداروں اور کمیٹیوں کے بیچ کارگر باہمی تعاون ہو. اس لیے کہ گھر، خاندان، مسجد، تعلیمی ادارے اور ذرائع ابلاغ سب کے سب اپنی اپنی جگہ قدوہ کے حصول اور اس کی رکاوٹوں پر غلبہ پانے کے ذمہ دار ہیں، بلکہ اس بات کی بھی ذمہ دار ہیں کہ ہر اس چیز سے لڑیں جو قدوہ کے رکنوں کی تقویت اور اس کے شروط کی تکمیل میں حائل ہوتے ہیں، جیسے جہالت، تشدد، غلو، انتہا پسندی، تعصب، فرقہ بندی، جماعت سے علیحدگی، دہشت گردی، فرقہ واریت، شکست خوردی، بے راہ روی، اقدار اور بنیادوں کو کمزور کرنا اور افراد اور معاشروں پر تباہی لانے والے منحرف افکار و نظریات اور تحقیقات میں شریعت کے محکمات و مسلمات سے چھیڑ چھاڑ کرنا وغیرہ. والثوابت والنيل من محكمات الشريعة. اپنی بہترین سیرت سے بالعموم مسلمان جس حسین قدرے کو پیش کرتا ہے وہ حقیقت میں اسلام کی اصول و مبادی اور اقدار و روایات کی طرف عملی دعوت ہے، جو خیر کی طرف بلاتے ہیں اور فضیلت و تعمیر پر ابھارتے ہیں. سچائی یہ ہے کہ اسلام پوری تاریخ میں قدوہ، بہتر سلوک اور نرمی کی وجہ سے پھیلا. إن القدوة الحسنة التي يحققها المسلم عموما بسيرته الحسنة. جو خیر کی طرف بلاتے اور فضیلت و تعمیر پر ابھارتے ہیں. سچائی یہ ہے کہ اسلام پوری تاریخ میں قدوہ، بہتر سلوک اور نرمی کی وجہ سے پھیلا. على الفضيلة والإعلام. اے والدین، اپنے بچوں کے لیے قول و عمل میں قدوہ بنو. حسن المعاملة. باپ جو اپنے بیٹے سے دروازہ کھٹکھٹانے والے یا فون کی گھنٹی بجانے والے سے یہ کہنے کا حکم دیتے ہیں کہ کہہ دو وہ ابھی موجود نہیں ہے، بالقول والعمل. تو وہ باپ کیسے قدوہ بنے گا؟ اسی طرح وہ باپ جو اپنے بچوں کے سامنے سگریٹ نوشی کرتا ہے اور ناساز اور غیر مناسب بات کرتا ہے تو وہ قدوہ کیسے ہوگا؟ يكون قدوة. والأب الذي يمارس اے عقل مند عالم، داعی اور خطیب، أمام أبنائه آپ قدوہ بنیے. يلفظ بالألفاظ. یہ مطلب کو پہنچانے میں سب سے زیادہ آسان اور سریح ہے اور بہت سارے قولی مواعظ اور نصیحتوں سے بلیغ تر ہے، خطيب. اس لیے کہ لوگوں میں کلام کو سمجھنے کے درجات مختلف ہوتے ہیں. خیر کے راستے میں اپنے نفس کو لگائیے اور اپنے گفتار کردار میں قدوہ بنیے. لأن مستويات فهم الكلام عند الناس. اے استاد اور مربی، اپنے طلاب اور جن کی آپ تربیت کے ذمہ دار ہیں ان کے لیے قدوہ بنیے، اس لیے کہ آنکھیں عقل سے پہلے نوٹ کرتی ہیں. المعلم والمربي. امام احمد کی مجلس میں 5000 طلاب حاضر ہوتے تھے، ان میں سے 500 علم کو لکھتے تھے اور باقی ان کے ادب، اخلاق اور وقار کو دیکھتے تھے. مجلس الإمام أحمد رحمه الله 5000 طالب ابن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں كانوا يقرؤون امام مالک سے جتنا ہم نے علم سیکھا اس سے زیادہ ان کے ادب کو ہم نے نقل کیا. أخلاقه وسمته. اے امت کے نوجوان اور اس کے ستون زندگی، ما نقلنا من دین کے اقدار کو لازم پکڑو، اپنے سلف صالحین کے منہج کو اختیار کرو. ہماری امت اہل قدوہ اور نیک لوگوں سے بھری ہوئی ہے. تمسكوا بقيم الدين ومن ہمیشہ بعض حکماں کے قول کو یاد رکھو. أمتنا زاخرة. ہم نے اپنے آپ کو آپ کے انتخاب سے پہچانا، اس لیے کہ کلمند آدمی کا پتہ اس کا انتخاب دیتا ہے. اور اپنی ذمہ داری پر کھرا اتریے کہ آج آپ دوسروں کی پیروی کر رہے ہیں اور کل دوسرے آپ کی پیروی کریں گے. أنتم اليوم تقتدون بغيركم. اے ملازمین، امانت، ذمہ داری، شفافیت کی حفاظت، بگاڑ کی روک تھام، حاضری نکلنے اور کام میں انضباط، مراجعہ کرنے والوں سے اچھا معاملہ، نوکری کے اختیار کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانے اور اموال عامہ، وطن کی ثروت اور دولت کی حفاظت میں قدوہ بنیے. والإنتاجية وحسن معاملة المراجعين وعدم استغلال سلطة الوظيفة والحفاظ على الأموال اور وہ ایسے موظفین جو اپنے اوقات کو برباد کرتے ہیں. الأوطان. والموظف الذي مسلم عورت اپنی صالحیت، حجاب، پاک دامنی، حیا اور اختلاط مرد سے بچنے میں قدوہ ہے. والمرأة یہ جان لینا چاہیے کہ قدوہ کا مطلب معصومیت اور کمال نہیں ہے. ہر ابن آدم خطاکار ہے اور سب سے بہتر خطاکار توبہ کرنے والے ہیں. ما ينبغي أن اس پر وہ آدمی غور کرے جو دوسروں کی لغزشوں کے پیچھے پڑتا ہے اور عیبوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے. يتوابون
فليتأمل ذلك من يتتبعون السقطات اور وہ چیز جس کی تکرار سے اکتاہٹ نہیں ہوتی اور جس کے اقرار اور جس میں حصہ داری سے اگنے کی کیفیت نہیں ہوتی، وہ اس مبارک ملک کی انفرادیت اور اس کی مثال ہونے کی ذمہ داری اور شعور کو گہرانا ہے۔ حرمین شریفین والا یہ ملک ملکوں کا رخ اور قدوہ ہے، یہ بندوں کا قبلہ اور ان کا نصیب ہے۔ تو جس طرح افراد اور جماعت کا قدوہ ہوتا ہے، اسی طرح ملکوں کا بھی قدوہ ہوتا ہے، اور حرمین والے اس ملک میں یہ قدوہ پورا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کی آغوش ہے، ایمان کی آماجگاہ ہے، اور الحمدللہ یہ ملک اس منہج وسطیت کو اپنائے ہوا ہے جو کتاب و سنت کے نور اور اس امت کے سلف صالح کے منہج پر قائم ہے۔ تو ہم تمام کو اس قدوہ کے حصول میں اسوہ بننا ہے۔ اے مسلمانوں، قدوہ سے متعلق یہ گفتگو کوئی نئی اور سرسری گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ جامع تہذیبی اسلامی پروجیکٹ ہے۔ ہاں البتہ یہ عظیم قائدانہ منصوبہ ہے جو قدوہ مقام سے شروع ہوتا ہے کہ ہم کیسے قدوہ بنیں۔ یاد رہے کہ ہمیں اسے سرگرم کرنے اور اس کے حصول کی راہ میں انفرادی اور تنظیمی سطح پر باہمی تعاون کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہم پہلی دنیا کے مقام تک پہنچ سکیں، اور یہ چیز اللہ اور پھر اپنے دین، وطن اور امت کے مخلص لوگوں کے حوصلے کے لیے بہت مشکل نہیں۔ یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجیے اللہ پر رحم کرے رحمت کے نبی پر، جیسا کہ اس کا آپ کے مولا نے اپنے محکم کتاب میں حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ تم آپ پر ریت زمین کے پودوں مسادھار بارش کی تعداد کے برابر پے در پے درود بھیجو۔ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ پر اول و آخر ہمیشہ پاکیزہ ترین درود نازل ہو۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو صحابہ کرام پر، خلفائے راشدین پر، خاص طور سے ابوبکر عمر عثمان اور علی پر۔ اے اللہ اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اور اپنے کلمہ حق اور دین کو غلبہ عطا فرما، اور تمام مسلم ممالک کو اللہ ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ائمہ کی اللہ اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے ولی امر اور ہمارے امام کو اے اللہ خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے دونوں نائب کو اے اللہ خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو توفیق دے اور ان کے نائبین کو توفیق دے کہ وہ اسلام و مسلمانوں کی درستی کے لیے کام کریں اور ان کے بھلائی کے لیے کام کریں۔ اے اللہ مسلم امرا کو اے اللہ توفیق دے کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کریں۔ اے نعمتوں کو دینے والے اکرمین، اے اللہ پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ہمارے رب، اے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے اور تو ہی ہمارا وکیل ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے اور تو ہی ہمارا نگہبان ہے۔ اے اللہ تمام ملکوں میں جو مسلمان بھائی جہاں پریشان ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ عراق، یمن، شام، اے اللہ ان تمام جگہ کے لوگوں کے پریشان حال لوگوں کو مدد فرما۔ اے اللہ تو اپنے جلد آنے والی مدد عطا فرما۔ اے اللہ سیریا کے مسلمانوں کے لیے تو کافی ہو جا۔ اے اللہ انہیں تمام پریشانیوں سے بچا۔ اے اللہ ان کے لیے صرف تیرا ہی آسرا ہے۔ اے اللہ وہ صرف اے اللہ کوئی بھی شکایت صرف تجھی سے کی جاتی ہے۔
ऐ अल्लाह तमाम जगह के लोगों के परेशान हाल बीमार लोगों की अल्लाह तू मदद फरमा। ऐ ज़ुल जलाल वल इकराम। ऐ अल्लाह जो भूखे हैं उनको खिला। ऐ अल्लाह जो नंगे हैं अल्लाह उनको कपड़ा पहना। ऐ अल्लाह वो मजलूम है अल्लाह उनकी मदद फरमा। ऐ मदद करने वाले, ऐ मोमिनों को निजात देने वाले, ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें कब्र के अज़ाब से बचा। ऐ अल्लाह हमारे मुहाफिजीन और सरहद पे हिफाजत करने वालों की ऐ अल्लाह तू मदद फरमा। ऐ अल्लाह तू उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह उनके जो शुहदा हैं अल्लाह उनको तू कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उनके ज़ख्मियों की तू मदद फरमा। ऐ हय्यो क़य्यूम, ऐ ज़ुल जलाल वल इकराम। ऐ लोगों, अल्लाह ताला का जिक्र करो बहुत ज़्यादा और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान करो और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजो और उनके आल और असहाब पे और उन पे बहुत ज़्यादा सलामती और दरूद नाजिल हो। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه بعد الرمل متسقا وعد نبت الثرى والوابل السجم، عليه أزكى صلاة دائما أبدا، والآل والصحب في بدء ومختتم. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين إلى تحكيم الكتاب والسنة. اللهم يا ذا العطاء والفضل والمنة ارزق المسلمين تحكيم الكتاب والسنة يا ذا العطاء والمنة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم الطف بإخواننا المضطهدين في دينهم في سائر الأوطان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أصلح حال إخواننا في العراق وفي اليمن وفي بلاد الشام. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل. اللهم أصلح حال إخواننا في اليمن، اللهم كن لإخواننا في سوريا فقد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. إلهنا لا تكلهم إلا إلى وجهك الكريم، فإن فيهم من اللأواء والجهد والضنك ما لا يشكى إلا إليك. اللهم عليك بالظالمين،
اللهم عليك بالطغاة الظالمين. اللهم كن لإخواننا في خان شيخون، اللهم أصلح حالهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف جرحاهم، اللهم اقبل شهداءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين، يا ولي المؤمنين، يا منجي المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغور حدودنا وبلادنا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقبل شهداءهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.